تقریر کرنے کے لیے خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ابو ذر غفاری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. ان کو اس شعر کے ساتھ میں انوائٹ کرنے جا رہا ہوں کہ تحریر کیجئے کبھی تقریر کیجئے، تحریر کیجئے کبھی تقریر کیجئے، اسلامی نظریات کی تشہیر کیجئے، اور حیرت سے دیکھیے نا محل کی بلندیاں، حیرت سے دیکھیے نا محل کی بلندیاں، کچھ بن پڑے تو آپ بھی تعمیر کیجئے. السلام علیکم. یہ سب نہیں چھوٹتا ہے، یہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام اور سامعین کرام، جو لوگ اب تک نہیں جڑے ہیں اس سے جڑ جائیں تاکہ آپ تک بھی ہماری باتیں پہنچے اور اللہ کا پیغام ہماری زبان کے ذریعے پہنچے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں رب کائنات کا، جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی میں پیدا فرمایا. تو کا عنوان ہمارا اتحاد حالت حاضرہ میں کیسے ہوگا، ہمارا اتحاد کیسے ممکن ہوگا، اس کی مناسبت سے انشاءاللہ الرحمن چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت شاعر اسلام عامر نیپالی صاحب کا، جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ قاری تنزیر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی. اب آئیے بلا تاخیر و تمہید اپنے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ لک الحمد یا اللہ و بک نستعین یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو. جمیعاً تنہا نہیں، انفرادی طور پر نہیں، بلکہ پورے گروہ مل کر کے، پوری جماعت مل کر کے، پورے ایک سوئی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ رسی کو تھام لو، اللہ رب العزت کی رسی کو تھامو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا. جب تم اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جب تم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام کی تعمیل کرنے لگو، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کرنے لگو، ولا تفرقوا، یہ بھی جان لو کہ تم فرقہ بندی میں مت بٹ جانا، تم تفرقہ بازی نہ لگنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اور یاد کرو اس نعمت کو، اس رب کائنات کی نعمت کو.
کس رب کائنات کی نعمت کو جو سارے جہاں کا خالق حقیقی اور مالک ابدی ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اس نعمت کو یاد کرو جو نعمتیں تم پر ہوئی ہے۔ اور نعمتیں کیا تھی؟ نعمتیں کیا چیز ہیں؟ وہ نعمتیں وہی ہیں اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جب تم آپس میں ایک دوسرے کی خون کے پیاسے تھے، جب تم ایک دوسرے کے جانے دشمن تھے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہارے درمیان اپنے رسول کو مبعوث فرما کر کے، تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیج کر کے تم پر بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان میں اسے ماننے کی وجہ سے، اس کی اتباع کرنے کی وجہ سے تمہارے درمیان میں محبت اور الفت ڈال دی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور وہی نعمت ہے، وہی ایمان کی بدولت، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل میں اس دنیا میں مبعوث فرما کر کے سارے لوگوں کے دلوں میں تمہارے درمیان میں محبتیں پیدا کر دی اور اختلاف کو ختم کر دیا، اور اسی کے ذریعے، اسی نعمت کے ذریعے، اسی ایمان کے ذریعے تم مومن ہو گئے۔ معزز ناظرین کرام، آج کا صورتحال، آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ، آج کا جو ہمارا احوال ہے، وہ حال یہ ہے کہ جب تک کہ ہم دوسرے کی مخالفت نہ کر لیں، جب تک کہ ہم دوسرے کو برا بھلا نہ کہہ دیں، تب تک کہ ہمارے پیٹ کے کھانا نہیں پچتا۔ ناظرین کرام، آج دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ٹیلی ویژن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے، اس کی ناموس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، اس کے گھر بار کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، اے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والوں، جب تم جان لو کہ جب تم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر چکے، جب تم اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو، اے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والو، اے اللہ کے ماننے والو، اے رسول کے ماننے والو، جب تم نے مان لیا تو یہ اتنا بھی جان لو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے طریقے سے اسلام کے میں داخل ہو کر کے مسلمان بن جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ معزز ناظرین، میں تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہاں پہ ایک پوائنٹ کی باتیں میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تو اسلوب اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایجابی اسلوب بیان کرتا ہے، اس ایجابی پہلو کو بیان کرتا ہے، وہیں سلبی پہلو کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی جہاں پوزیٹیو کو بیان کرتا ہے وہاں نگیٹو کو بھی بیان کرتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے اللہ کے ماننے والوں، اے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والوں، جب تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہو، رسول کی رسالت کی تصدیق کر چکے ہو، تو تم اللہ کی بارگاہ میں اس کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جمیعاً پورے مضبوطی کے ساتھ، پورے مل کر کے اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے رسی کو تو تم اس سے تفرقہ بازی نہ کرو گے، ولا تفرقوا۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دوسری آیت میں ایجابی اور سلبی بیان فرماتا ہے، یعنی کہ نگیٹو اور پوزیٹیو کے اعتبار سے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُونِ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی یہی وہ صراط مستقیم ہے، اسی کو پکڑے رہو، اسی پہ چلتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دوسرے اور غیروں کے راستے کو مت تھامو، غیروں کے راستے پہ نہ چلو، اور
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فتفرق بکم عن سبیلی، اگر تم غیروں کے راستے پہ چلتے ہو، تم دوسروں کے راستے پہ چلتے ہو، دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہو، تو یقین جانو کہ فتفرق بکم عن سبیلی، وہ تمہیں جدا جدا کر دیں گے، فرقوں میں بانٹ دیں گے اور گروہوں میں بانٹ دیں گے، ٹولی میں بانٹ دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اسی طریقے سے اس امت کو عظیم اصول یاد کرواتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اتفاق و اتحاد رکھو گے تو تمہاری کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک امت ہو، ایک گروہ نہیں ہو، ایک جماعت نہیں ہو، بلکہ ایک امت ہو، ایک ہی امت ہو، اور اسی امت کا میں رب ہوں، اور اسی رب کی اتباع کرو، اسی رب کے احکام کی تعمیل کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدونی، یہ وہ امت ہے، تم ہی ایک امت ہو جو کہ اللہ رب العزت کے ماننے والے ہو، تم سارے کے سارے ایک جماعت نہیں ہو، ایک گروہ نہیں ہو، ایک ٹولی نہیں ہو، بلکہ ایک امت ہو، امت کی حیثیت سے تمہارا رب میں ہوں، میری ہی اتباع کرو، میرے ہی احکام پہ چلنے کی کوشش کرو۔ آپ جانتے ہوں گے اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک کہ کسی بھی سلطنت عثمانیہ ہو یا دولت عباسیہ ہو یا خلفائے راشدین کا زمانہ ہو یا انبیاء کا زمانہ ہو، جب تک کہ اتحاد و اتفاق رہا ہوگا تب تک کہ ہی وہ کامیاب، ایک تو تمام تعریفیں اور تمام احکام میں عمل تو کرتے ہی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے لازمی اور سب سے ضروری چیز وہ ہوا کرتی ہے کہ آپس میں ایک اتحاد کریں، ایک گروہ بندی میں اور ٹولی میں بٹ نہ جائیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ممانعت کرتے ہوئے گروہ بندی اور فرقہ بندی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اس سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، یہی وہ لوگ ہیں جو دینوں میں تفرقہ بازی کیے، جماعت اور ٹولی میں تقسیم ہو گئے۔ وَكَانُوا شِيَعًا وَلَسْتَ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ گروہ میں بٹ گئے، وہی لوگ دین میں تفرقہ بازی کیے اور جماعت میں آپس میں ٹولی میں بٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لست منہم فی شیء، آپ ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آپ ان سے کسی طریقے کا سروکار نہ رکھیں، کسی طریقے سے ان کا مطلب نہ رکھیں، ان سے کسی طریقے کا بات نہ کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہم الی اللہ، جو دین میں تفرقہ بازی کرتے ہیں، جو دین میں ٹوٹ ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا معاملہ اللہ رب العزت کی جانب ہے، ان کا معاملہ وہی ہے جو اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ تم کس کام میں اور کس مشن میں تم مگن تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منع کرتے ہوئے، اس کی ذلت و رسوائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بما كانوا یفعلون، تم کس میں مبتلا تھے، کس کام میں مبتلا تھے۔ معزز ناظرین کرام، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درس، یہ ہے اسلام کا درس کہ ہم آپس میں ٹولی میں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں، بلکہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف اور گروہ بندی سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، ان مشرکین میں سے نہ ہو جانا جن لوگوں نے دین میں تفریق ڈالی، جو دین میں تفرقہ بازی کیا، اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور خود گروہوں میں بٹ گئے۔ اس طریقے سے نہ ہو جانا، گروہ میں مت بٹ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک کہ ہم اگر گروہ میں نہیں بٹتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام پہ چلتے ہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً ہر طرف مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی، ہر طرف عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی، ہر طرف مسلمان محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ سلطنت عثمانیہ کا مطالعہ کریں، یا دولت عباسیہ کا مطالعہ کریں، یا پھر خلفائے راشدین کی زندگی کو مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ ان کے درمیان کس طریقے سے اخوت و محبت اور بھائی چارگی تھی،
جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی آپ گروہ بندی میں، ٹولی میں مت بڑھ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد میں آتا ہے، یہ آیت کریمہ ایک تو خاص پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن اس کے احکام عام ہے۔ وہ خاص پس منظر کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے گئے، جب وہاں کے انصار دو گروہ میں بٹ گئے تھے، انصار کے دو خاندان، ایک اوس اور خزرج جو تھے، وہ آپس میں خوب جھگڑے کرتے تھے، آپس میں خوب گروہ بندی کیا کرتے تھے، ایک یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے جو جنگ عظیم ان کے درمیان ہوا تھا، جسے ہم اور آپ جنگ بعاث کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ جنگ تھی جس میں کئیوں کو قتل کیا گیا تھا، کئیوں کو مارا گیا تھا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے، وہاں پہ تشریف لے گئے، تو سارے لوگوں کو، سارے وہاں کے انصار کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ کی ایک خاص ٹولی اس بات پہ ہمیشہ اس پہ گامزن رہی ہے کہ ہمیشہ تفرقہ بازی ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے لوگوں کے درمیان صلح کرائے، اور صلح کرانے کے بعد سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننے لگے، تو یہودیوں کو اس طریقے کی باتیں انہیں پسند نہیں آتی تھی، اس طریقے کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھر سے تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے، جو کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا یہودی جب گزرتا ہے اوس اور خزرج کے درمیان سے، کہ وہ لوگ آپس میں بالکل جو کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک آج سے کچھ دن پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ دونوں قبیلے، دونوں خاندان کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، الفت و محبت کے ساتھ مل جل کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی آخری وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ایک نوجوان کو بھیجا ان کے درمیان کہ جاؤ ان کے درمیان تفرقہ ڈال دے، تو وہ نوجوان جاتا ہے ان کے درمیان، جنگ بعاث کا ذکر کرتا ہے۔ جنگ بعاث کا ذکر کرنے کے بعد دونوں فریق کے درمیان، یعنی اوس اور خزرج کے درمیان تفرقہ بازی ہو جاتی ہے، اور وہ جدال شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہتھیار میان سے نکل جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، تم نے ہمیں مان لیا، پھر بھی تم جھگڑے کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے احکام پر ان لوگوں نے اپنی تلوار کو، اپنے ہتھیار کو رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا۔ جب اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ معزز ناظرین کرام، اب آتے ہیں، یہ تو قرآن کی روشنی میں تھی، اتحاد و اتفاق کی زندگی کے حوالے سے کامیابی کس میں ہے، کامیابی اور کامرانی کی راہ کس میں ہموار ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح کر دیا کہ تم جب تک کہ اتحاد و اتفاق نہیں کرو گے، تب تک کہ تم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے، اسی مناسبت سے میں چند احادیث کو آپ کے نظروں کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ تعصب پسند ہیں، جو لوگ تعصب کرتے ہیں دین میں، لیس منا من دعا عصبیۃ، جو لوگ عصبیت رکھتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں آگے، ولیس منا من قاتل علی عصبیۃ، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو لوگ عصبیت کی بنا پر، تعصب کی بنا پر جنگ و جدال کرتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ولیس منا من مات علی عصبیۃ، اور وہ لوگ بھی ہم میں سے نہیں ہیں جو عصبیت اور تعصب کی بنا پر ان کی موت ہوئی ہو، تعصب کی بنا پر، تشدد کی بنا پر ان کی موت ہوئی ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کو آپس میں محبت میں، الفت میں، اخوت و بھائی چارگی میں اور آپس میں کس طریقے سے رہنی چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. یعنی آپ مومنین کو دیکھیں گے الفت و محبت میں، بھائی چارگی میں، خیر خواہی میں، ایک دوسرے کے خیر خواہی میں دیکھیں گے. ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. آپ ایک جسم کے مانند دیکھیں گے، ایک جسم کی طرح دیکھیں گے. جس طریقے سے ایک جسم میں کوئی چیز، کوئی پارٹ کا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف سے لرز اٹھتا ہے، سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچتا ہے تو یقینی طور پر اللہ کے ماننے والوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اس کی مدد کو تڑپ جاتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان جب حضور امام احمد رضا خان فاضل برنگی علیہ رحمۃ الرضوان جب بریلی شریف میں تشریف فرما تھے، اس وقت کا زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ پر لوگوں کی طرف سے ظلم و زیادتی کیے جا رہے تھے، مسلمانوں پر اٹیک کیا جا رہا تھا، حملہ کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو بے بس کیا جا رہا تھا. اس وقت جب حضور اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی بارگاہ میں یہ باتیں پہنچی کہ مسلمان پریشان حال ہیں، مدد کے طلبگار ہیں، کہ مدد کی ضرورت ہے انہیں، تو حضور اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے اس وقت لوگوں کو وہاں کی بریلی شریف جو ہے وہاں کی مزار کے پاس جو مسجد ہے اس مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اللہ کے حضور اعلیٰ حضرت نے، اور لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مومن بھائی، ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے، ہم انہیں مدد کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے انہیں مدد کی تھی، جو کہ اس وقت کا زمانہ تھا. ہم اولیاء امت کو مانتے ہیں، ہم رسول کی اتباع تو کرتے ہیں، رسول کے عاشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کے عاشق کا ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضور اعلیٰ حضرت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع سے ہم کچھ دور چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس طریقے کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبغي بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات. ناصرین کرام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھو، عناد نہ رکھو، ایک دوسرے کے بارے میں بغض و عناد سے کام نہ لو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تم ایک دوسرے سے حسد رکھو، نہ تم ایک دوسرے سے دشمنی کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور ایک بھائی بھائی ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگے المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے. جو بھی مسلمان ہوگا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کر سکتا، ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرا سکتا. پھر آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ولا یحقرہ، یعنی اس کی تحقیر نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کی تحقیر نہیں کر سکتا، اس دوسرے کو حقیر نہیں جان سکتا. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ظاہری اعمال، جو ظاہری اعمال کرتے ہیں وہی تقویٰ نہیں ہے، وہی نیکی نہیں ہے. تقویٰ یہاں پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا، سینہ کی طرف اشارہ کیا، ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری اور متقی جو ہونا ہے، جو تقویٰ پرہیزگاری ہے وہ یہاں پر ہے، سینوں میں ہے، ظاہری اعمال سے زیادہ سینوں میں ہوا کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان، کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی گروہ بندی نہ کریں. اور بات آتی ہے کہ جب ہم اس باتوں کو سمجھ گئے کہ ہر چیز میں اگر اتحاد و اتفاق ہے تو ہمیں کامیابی و کامرانی مل سکتی ہے، تو آخر کار
ہم کیا کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں اتحاد اور ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق ہو جائے، ہمارے درمیان محبت اور الفت و محبت پہلی جیسی پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں نے قرآن کریم اور احادیث کریمہ کے روشنی میں میں نے چند باتیں نقل کی ہے، جس کو میں بیان کرنے کے بعد میں آپ سے روپوش ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے میں اس بات کو واضح کر دوں، اگر آپ اتحاد و اتفاق کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق ہو جائے ہمارے سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں، تو سب سے لازمی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو، اے رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگے نہ بڑھو۔ سب سے پہلی اور سب سے لازمی ضروری چیز یہ ہے، اگر آپ اتحاد آپس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اخوت و محبت اور بھائی چارگی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں پہلے جیسی، تو سب سے لازمی ضروری یہ چیز ہے کہ آپ ایمان لائیں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس کے بتائے ہوئے احکام پہ چلنے کی کوشش کریں۔ کہ دوسری چیز یہ ہے کہ شخصی اور گروہی اور مسلکی عصبیت سے اجتناب کیا جائے۔ میں اس بات کو واضح کر دوں کہ مسلکی عصبیت سے اجتناب کرنا اس بات سے یہ مطلب نہیں کہ اپنے مسلک کو چھوڑ دیجیے، اپنے مسلک سے انحراف کر جائیے، دوسرے کے مسلک کو مان لیجیے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ مسلک کو بچانے کے چکر میں آپ اپنے مسلک کو بچا رہے ہیں اور کہیں ایسا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آپ چھت پہ کھڑے ہیں اور چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں چھت کی ضرورت ہے، ہمیں دیوار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیلر کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہوں کسی مخالف کو، کسی مخالفت کرنے والوں کو کہ آپ اپنے دیوار کو توڑ دیجئے، اپنے پیلر کو توڑ دیجئے، مجھے چھت کی ضرورت ہے، مجھے چھت پہ رہنا ہے، مجھے نیچے سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو اس کا یہ ہرگز اس کا فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے خسارے کے۔ نقصان ہی اٹھا سکتا ہے کہ بلا شبہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم بغیر دیوار کے، بغیر پیلر کے، بغیر کسی سپورٹ کے ہم چھت پہ رہ جائیں، تو یہ لامحالہ طور پر یہ محال ہے کہ وہ بغیر دیوار کے، بغیر پیلر کے، بغیر سپورٹ کے وہ چھت پہ رہ جائے۔ اسی طریقے سے مسلکی تعصب کو ختم کیا جائے، مسلک کو بچانے کے چکر میں اسلام کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ جب تک کہ اسلام نہیں رہے گا تو مسلک رہنے سے کیا فائدہ؟ مسلک اسی صورت میں محفوظ ہو سکتا ہے جب تک کہ اسلام محفوظ نہ ہو سکے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ اپنوں اور غیروں کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ آج کی صورتحال کیا ہے؟ ہم دوسرے کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں، برا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثیر گمان سے بچ جاؤ، زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ گمان سے کرنے سے بچو۔ ایسا ہو سکتا ہے ان بعض الظن، بہت سارے گمان، بہت سارے ظن یہ گناہ والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے نافرمانی کی جانب لے جا سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے جہنم کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، آپس میں اپنوں کے درمیان اور غیروں سے حسن ظن رکھا جائے، سوء ظن سے بچا جائے، تب جا کر کے اتحاد و اتفاق آپس میں پیدا ہو سکتا ہے، الفت و محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، اگر کوئی کسی کے بارے میں خبر دے رہا ہو، خواہ وہ دنیاوی معاملے میں ہو یا دینی معاملے میں ہو، اگر کوئی کسی بھی کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہا ہو تو اس کے بارے میں چھان بین کی جائے، اس کے بارے میں حقیقت کو جانا جائے کہ کیا اس شخص نے اس بات کو کہی ہے یا نہیں کہی ہے، کیا اس کے بارے میں اس کے قائل کا کیا مطلب ہے۔ اگر خواہ وہ فقہی مسائل میں ہو، خواہ وہ کسی طریقے کا مسئلہ ہو، آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے غلط خبری کی وجہ سے آپ اس کے تحقیق کیے بغیر اس کے اوپر کچھ فتویٰ لگا دیں، اسے کچھ برا بھلا کہہ دیں، اور اس کے بعد آپ تحقیق کریں تو پتہ چلے کہ وہ اس سے بری ہے، اس پر الزام لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی
کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شخص بھی آپ کے پاس کوئی خبر لاتا ہے تو آپ اس کی چھان بین کر لیں، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے چھان بین کیے بغیر آپ کچھ غلط احکام نافذ کر دیں اور اس کے بعد آپ کو اس کیے ہوئے احکام پر اس نافذ کیے ہوئے احکام پر آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر چوتھی چیز الزام اور طعن و تشنیع سے بچا جائے، دوسرے کو مذاق اڑانے سے بچا جائے، دوسرے کا طعن و تشنیع نہ کیا جائے، دوسرے کو طعن و تشنیع سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب، آپ دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، آپ دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہوں وہ آپ سے بہتر ہو۔ اگر آپ ماحول کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھی سوسائٹی چاہتے ہیں، تو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر چوتھی چیز اختلافی امور میں سختی کے بجائے نرمی سے بات کیا جائے۔ جو بھی اختلافی مسائل ہیں، جو بھی مختلفی مسائل ہیں، ان کے متعلق تشدد نہ برتا جائے، ان پر اپنے اجتہاد اور اپنے تحقیق کو غیروں پر تھوپنے کی کوشش نہ کی جائے، تب جا کے اس ایسی صورت میں اتحاد و اتفاق قائم ہو سکتی ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے بحث و مباحثہ میں احسن طریقہ اختیار کیا جائے، تحقیق اور دلیل کے ساتھ بات کی جائے، کسی طریقے سے اس کی ذلت و رسوا نہ کیا جائے جس کی وجہ سے اس کی حقارت ہو جائے، جس کی وجہ سے اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ساتویں چیز جو چیز ہے، جو حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں، خواہ وہ حق کہنے والا غیر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر ہے اور حق کہہ رہا ہو تو اس کی حق بات کو مانا جائے، اور جو اپنا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ باطل کہہ رہا ہے، اگر جھوٹ باتیں کہہ رہا ہے تو اسے جھوٹ کہا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنوں کی وجہ سے اسے ناحق کو حق کہہ دیا جائے اور کسی غیر کی وجہ سے حق کو باطل کہہ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتحاد چاہتے ہیں تو جو حق ہے اس کو حق کہنا ہوگا، جو باطل ہے اسے باطل کہنا ہوگا۔ پھر آٹھویں چیز اور نویں چیز جو سب سے آخری چیز میں بیان کر دوں، مسلکی اختلاف کو غیروں کے سامنے نہ لایا جائے، اس کو گھر کا مسئلہ سمجھ کر اندرونی طور پر حل کر لیا جائے، دوسروں کے سامنے اظہار نہ کیا جائے۔ نویں چیز اختلافی مسائل میں تشدد نہ برتا جائے۔ پھر آگے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اپنے تک جس کو جو مطلب سمجھ میں آتا ہے، اختلافی مسائل میں تشدد نہ برتا جائے۔ اختلافی مسائل میں کسی پر اپنی رائے کو نہ تھوپا جائے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے عمل کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ اپنے طریقے سے جو اسے سمجھ میں آتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے اپنے قرآن و حدیث اور اپنے سمجھ کے اعتبار سے اسے عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اسے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ جو آپ کی تحقیق ہے اور آپ کا جو اجتہاد ہے آپ دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ تمام چیزیں جو کہ سب سے لازمی اور ضروری چیز ہے، جو کہ اگر ہم اتحاد و اتفاق آپس میں لانا چاہتے ہیں تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب میں ان تمام باتوں سے ان کو ختم کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ، اور کہنے اور سننے میں کسی طریقے سے غلطی یا خامی ہو گئی ہو، مولا پاک پر دیار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واستغفرہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واستغفرہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واستغفرہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ